غزہ میں جھڑپیں جاری، 8 اسرائیلی فوجیوں کی کیجویلٹیز۔ ٹرمپ کے آتے ہی دنیا میں بڑے کرائسس کا خطرہ۔ یو ایس نے رشیا پر مزید پابندیاں بڑھا دی، جبکہ دوسری طرف یورپ نے ٹرمپ اور ایلن مسک کو وارن کر دیا۔ اس کے علاوہ ناظرین اور بہت ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنی ہے، لیکن اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ احمد فراز اپنی نجی مصروفیت کی وجہ سے دستیاب نہیں ہے اور کچھ ہی دن بعد وہ واپس آئیں گے اور دوبارہ سے آپ کو روٹین میں اپڈیٹ کریں گے۔ ناظرین سب سے پہلے بات کریں گے غزہ کی۔ ناظرین ایک وقت گزر چکا ہے لیکن اب تک وہاں پر لڑائی جاری ہے اور اسرائیلی فورسز جو کہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان نہتے لوگوں پر حملے کر رہی ہے اور روٹین میں ایک 1.5 سال سے حملے کر رہی ہے، لیکن یہ جو نہتی تنظیمیں ہیں، فائٹر تنظیمیں ہیں ناظرین، ان کی بھی جتنی ان کو داد دی جائے وہ کم ہے ان کی بہادری کو۔ تو اب ناظرین رپورٹ اسرائیلی میڈیا یہ کر رہا ہے کہ جناب جھڑپیں ہوئی ہیں اور جس کے نتیجے میں 8 فوجیوں کی کیجویلٹیز سامنے آئی ہیں، اسرائیلی فوجیوں کی۔ اور ناظرین یہ انتہائی اہم ہے چونکہ جو ایک فوجی غزہ میں لڑائی کے دوران متاثر ہو رہا ہے اس کا باقاعدہ طور پر اثر جو ہے وہ نتنیاہو لے رہا ہے، اس پر وہ افیکٹ کرتا ہے چونکہ اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود وہ جو کامیابی چاہتے تھے ان کو نہیں مل پائی۔ ان کے ساتھ پوری ورلڈ پاور کھڑی تھی، امریکہ کھڑا تھا، یورپین کنٹریز کھڑے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہیں۔ اسی وجہ سے اب خاص طور پر اب ہر فوجی کی ہلاکت جو ہے وہ نتنیاہو کو براہ راست جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے۔ ناظرین یمن کی خبر شامل کریں گے۔ یمن نے ایک اٹیک، زبردست اٹیک اسرائیل پر کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا ناظرین، اب اس کی تیاری جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے اور کسی بھی وقت یمن کی طرف سے ایک بھرپور اٹیک اسرائیل پر کیا جائے گا۔ ناظرین اگر اس کے پس منظر کی بات کی جائے تو اسرائیل نے کچھ یورپین کنٹریز کے ساتھ مل کر ایک جوائنٹ اٹیک یمن پر کیا تھا، اس میں ہیوی ویپنز کا استعمال کیا گیا تھا اور یمن کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ اس اٹیک کا جواب دینے کے لیے اب یمن نے تیاری کر لی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ ہی ٹائم کے بعد یمن جو ہے وہ ایک بھرپور اٹیک کرے گا۔ اسرائیل اس وقت ہائی الرٹ پر ہے، وہ اپنا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو اس کے حوالے سے تیاری کر رہا ہے کہ اٹیک کے اثرات کو روکا جا سکے، لیکن ایک بڑا اٹیک ہوگا۔ اسی طرح ایران پر اسرائیل حملہ کر سکتا ہے کسی بھی وقت اور یہ جو حملہ ہے یہ 17 سے پہلے ناظرین ہوگا، چونکہ 17 کو رشیا اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور اس معاہدے کے بعد رشیا جو ہے وہ ایران کا بھرپور اتحادی ہوگا اور اس معاہدے کے بعد ایران پر کوئی بھی حملہ کرے گا تو رشیا ایران کے ساتھ مل کر جواب دے گا۔ تو اسرائیل کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ ہم 17 تاریخ سے پہلے جب یہ اسٹریٹجک ان کا ایگریمنٹ ہونا ہے اس سے پہلے ہم ایران پر حملہ کریں، تو اسرائیل کی جانب سے اس کی تیاری کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب ایران نے بھی تیاری مکمل کر لی ہے جواب دینے کی۔ اور ایران کا جو دارالحکومت ہے تہران ناظرین، وہاں پر مختلف علاقوں میں پریڈ ہوئی ہے اور جو ہیوی ویپنز ہیں ان کے ساتھ گلیوں میں پریڈ کی گئی ہے اور وہاں پر ہیوی ویپنز تھے، گاڑیاں تھیں، ٹینکس تھے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین خاص بات یہ ہے کہ وہ جتنے لوگ اس پریڈ میں شریک تھے ناظرین انہوں نے حزب اللہ اور فلسطین کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور ان کا جو جذبہ تھا وہ بڑا دیدنی تھا اور بڑے زبردست انداز میں انہوں نے ایک پیغام دیا ہے اسرائیل کو کہ جب وہ اٹیک کریں گے پھر اس کے بعد ان کو بھرپور جواب ملے گا، ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا اس اٹیک کا۔ اسی طرح ناظرین ترکش وزیر خارجہ کی بات کرتے ہیں، انہوں نے جو اسپین کے ان کے ہم منصب ہے ناظرین ان سے ملاقات کی ہے اور جو شام کی ناظرین کشیدہ صورتحال ہے اس پر بات کی گئی ہے ناظرین، اور یہ انتہائی اہم میٹنگ تھی جو دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان ہوئی ہے ناظرین۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو اپڈیٹ کیا کہ ترکی جو ہے وہ SDF جو سیریا ڈیموکریٹک فورسز ہیں ناظرین اس کے خلاف محاذ کھول چکی ہے اور ترکی نے بغاوت کر دی ہے، جنگ کا اعلان کر دیا ہے ان کے خلاف۔ تو یہ اس حوالے سے بھی میٹنگ بڑی امپورٹنٹ تھی اور اس میں بڑی اہم چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں، چونکہ ایک طرف SDF جو کہ امریکہ اور اب ان کے پیچھے جو ہے وہ اسرائیل بھی کھڑا ہے اور دوسری طرف ترکی جو ہے وہ ان کے خلاف ہے، تو یہ بڑا ایک
دلچسپ سا سینیریو بن چکا ہے۔ اس سے پہلے ناظرین ترکی نے اور اسرائیل کی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ آپ جو شام ہے اس کا جو بارڈر لگتا ہے ترکی کے ساتھ، وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہاں پہ جو چاہے وہ ترکی کرے، اور جو دوسری سائڈ جو لگتی ہے اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل کا دل چاہے وہ کرے، وہ ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ لیکن اب جو ہے وہ صورتحال مختلف ہو چکی ہے اور اب یہ آمنے سامنے آ چکے ہیں اس حوالے سے ناظرین۔ اسی طرح ناظرین ٹرمپ جو کہ کچھ ہی دن بعد اپنا چارج سنبھال لیں گے ناظرین، ابھی انہوں نے چارج نہیں سنبھالا، لیکن دنیا میں ایک مکمل طور پر ہلچل مچی ہوئی ہے ناظرین، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے آتے ہی دنیا کا منظرنامہ یکسر تبدیل ہو جائے گا اور بڑے نئے محاذ کھلیں گے اور کشیدگی بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور دنیا ایک ایسے کرائسس میں داخل ہو جائے گی شاید جس سے ہم سالوں نکل نہ سکے ناظرین۔ تو یہ ٹرمپ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرنے والی ہیں، چونکہ ٹرمپ بہت زیادہ بہت عجیب و غریب سے ان کے ڈیسیجنز ہیں اور انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں ناظرین وہ بڑے حیران ہیں، چونکہ اب وہ گرین لینڈ کو ہتھیانا چاہ رہے ہیں۔ ان کی اسٹریٹجی میں ہے کہ ہم نے گرین لینڈ پر قبضہ کرنا ہے، ان کی اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے پناما پر قبضہ کرنا ہے، اور وہ جو ساؤتھ امریکہ کے مختلف سٹیٹس ہیں ان کو اپنے ساتھ میں لانا چاہ رہے ہیں، اور چونکہ اب وہ ایک نئی جنگ جو ہے ناظرین وہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں چائنا کے ساتھ، اور ایک بڑی ٹریڈ جنگ بھی کا بھی آغاز ٹرمپ کرنا چاہ رہے ہیں، جو انہوں نے اپنے لاسٹ جو ان کا ٹینیور تھا اس میں بھی انہوں نے بہت سارے انیشیٹو لیے تھے، لیکن اب بھی انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں پلان کر رکھی ہیں کہ جس سے آپ کو نظر آئے گا ٹرمپ کے آنے کے بعد ہی کہ ساری صورتحال جو ہے وہ مختلف ہو جائے گی۔ ابھی جو لوگوں کا دھیان ہے وہ بالکل ہٹ جائے گا، اور اب اس میں جو خاص ناظرین چیز ہے اسرائیل کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ تھی ان کی مکمل انٹینشن، مکمل جو سپورٹ تھی ناظرین وہ اسرائیل کے ساتھ تھی، اور اسرائیل نے جو کچھ یہ سارا کچھ کیا پچھلے 1.5 سال میں، یہ امریکہ کی ماں پر ہی سارا کچھ ہوا۔ لیکن اب صورتحال مختلف ہو جائے گی، چونکہ ٹرمپ ایک اپنے حوالے سے ایک نئے محاذ کھولنا چاہ رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کی جو انٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی اسرائیل سے، جس کا اسرائیل کو براہ راست نقصان پہنچے گا، اور اسرائیل جو ہے وہ اس طرح ایکسیل نہیں کر پائے گا جس طرح وہ اب تک اس جنگ میں کر رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین امریکہ کے بعد جو مختلف یورپین کنٹریز ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہے اسرائیل کو، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سپورٹ بھی جو ہے اس کی گرفت بھی جو کمزور نظر آ رہی ہے، چونکہ جو یورپین کنٹریز ہیں ان میں مختلف کنٹریز میں ناظرین کرائسس شروع ہونے والے ہیں، اور یہ ان میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ انرجی کرائسس ہیں، چونکہ جتنی سینکشنز لگائی گئی ہیں رشیا پر، وہاں سے گیس اور آئل کے حوالے سے وہ نئی سینکشنز لگائی گئی، اس کا نقصان جو ہے وہ رشیا کو نہیں ہو رہا، بلکہ اس کا نقصان الٹا جو ہے وہ یورپ کو ہو رہا ہے کہ یورپ امریکہ سے مہنگے داموں میں انرجی خرید رہا ہے، جبکہ چونکہ ان کا تو خیال یہ تھا کہ جب ہم رشیا سے انرجی لینا بند کر دیں گے تو رشیا کو بڑا نقصان ہوگا، لیکن رشیا سے جو ہے وہ چائنا انرجی لے رہا ہے، ان کو تو نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ مہنگے داموں امریکہ سے لے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اب مختلف جو یورپین کنٹریز ہیں ان کو یہ خیال آنا شروع ہو گیا ہے کہ امریکہ ایک طرف تو سینکشنز لگا رہا ہے رشیا پر، اور دوسری طرف وہی گیس جو کہ ہمیں سستے داموں مل سکتی تھی رشیا سے وہ ہمیں الٹا مہنگے داموں امریکہ دے رہا ہے۔ تو اب یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ ایک تو امریکہ جو ہے وہ ایک نئے فیز میں جا رہا ہے اور نئی جنگیں چھیڑنے جا رہا ہے، اور جو پہلے سے چیزیں چل رہی ہیں اس پر اس کا دھیان اب بالکل ختم ہو جائے گا، اور دوسری طرف جو ہے ایک نئے کرائسس آ رہے ہیں خاص طور پہ یورپین کنٹریز میں۔ اسی طرح اگر یو کے کی بات کی جائے تو یو کے میں بھی اس وقت حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ڈی اسٹیبلائز ہونا شروع ہو جائیں گے، تو اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتا ہوں۔ تو یہ ناظرین ٹرمپ کی انٹری جو ہے اس کا بڑا چرچا ہے اس وقت، اور ہر طرف یہی بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ٹرمپ نے کینیڈا کے ساتھ بھی محاذ کھول لیا، جس کو ایک ان کا بہترین دوست اور ہمسایہ سمجھا جاتا ہے، تو اب انہوں نے جو جسٹن ٹروڈو کے خلاف جو ٹویٹ کیا تھا اس کی وجہ سے ٹروڈو جو ہے وہ ریزائن بھی کرنے جا رہے ہیں، اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب کینیڈا جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، اور ہمارے ساتھ ہماری چونکہ پہلے 50 ریاستیں ہیں ان کی، تو ایک اور ریاست کے طور پر ہمارے ساتھ کینیڈا شامل ہو جائے۔ تو اس طرح ایک بہت ہی عجیب سا سینیریو ہے وہ جو کہ بننے جا رہا ہے ٹرمپ کے چارج سنبھالنے کے بعد، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح مختلف محاذوں پر یہ جنگ لڑیں گے، جس کا الٹیمیٹ نقصان جو ہے وہ امریکہ کو ہی ہوگا۔ لیکن
اگر ہم اپنے تناظر میں بات کریں تو اسرائیل اس سے براہ راست جو ہے وہ افیکٹ ہوگا. اسی طرح ناظرین جو ایلن مسک ہیں ان کے اور یورپ کے کلیشز جو ہیں وہ اس وقت مزید بڑھ گئے ہیں. ایلن مسک ناظرین جو کہ جنہوں نے پچھلے کچھ ٹائم میں ایک زبردست سیاسی انٹری ماری, اور اگر ٹرمپ کا الیکشن دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے چیف سپورٹر تھے اور سارا اسٹریٹجکلی ان کے الیکشن کو مینج کیا, ساری جو میڈیا وار ہے اس کو مینج کیا, جس کی وجہ سے الیکشن بآسانی جیتنے میں ٹرمپ کامیاب ہوئے. تو اب ناظرین ٹرمپ ایلن مسک جو ہیں وہ اپنا انفلوئنس چاہ رہے ہیں پوری دنیا پر. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کی مرضی کی حکومتیں آئیں, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بزنس مین ہے, اور انہوں نے جو اب خیال آ رہا ہے ہمیں کہ جو انہوں نے ٹویٹر کو خریدا اور یہ جتنا کچھ سارا کچھ کیا, یہ بڑا پلان کے ساتھ کیا کہ چونکہ وہ دنیا پر اپنی حکمرانی کرنا چاہ رہے تھے. تو اب ناظرین وہ باقاعدہ طور پر ان ہیں اور ہر کنٹری میں وہ مداخلت کر رہے ہیں, ہر کنٹری میں اپنا ایک گروپ بنا رہے ہیں, جس کا الٹیمیٹ نقصان جو ہے وہ امریکہ کو ہو رہا ہے. لیکن اب خاص بات یہ ہے کہ چونکہ اب وہ نہ تو صرف بزنس مین ہیں, نہ تو صرف وہ ٹویٹر کے مالک ہیں, بلکہ اب ان کے پاس ایک سیاسی پوزیشن بھی ہے. وہ ٹرمپ کے قریبی ترین لوگوں میں شامل ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ان کا ہر قدم جو ہے وہ یہی سمجھا جاتا ہے, ان کی ہر ایکٹیویٹی کو, کہ اس میں ٹرمپ کی رضامندی شامل ہے. اس وجہ سے جو یورپین کنٹریز ہیں ناظرین وہ بڑی پریشان ہیں, چونکہ وہ امریکہ کے اتحادی ہیں. لیکن جو مسک نے محاذ کھولے ہیں اس سے چیزیں جو ہیں وہ بڑی مختلف طرف جا رہی ہیں. یہ جو سارا سینیریو ہے اب اس میں یورپ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے, اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ کس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوں گی. اب ناظرین یہ ساری جو صورتحال ہے میں آپ کو جس کا بتا رہا ہوں کہ امریکہ خود جو ہے وہ نئی جنگیں چھیڑنے جا رہا ہے, یورپ جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہے, یو کے کرائسس کا شکار ہے, تو اس میں ناظرین براہ راست جو فائدہ ہو رہا ہے وہ چائنا کا ہو رہا ہے. چائنا اس میں بھرپور طریقے سے گرو کر رہا ہے, چونکہ چائنا نے کوئی محاذ نہیں کھولا ہوا ناظرین, اور وہ بالکل بہترین ڈائریکشن میں چل رہا ہے, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے قدم بڑھاتا جا رہا ہے سپر پاور بننے کی طرف. امریکہ ہے, امریکہ کا جو ڈیفنس بجٹ ہے ناظرین وہ تقریباً $1 ٹریلین ہے, لیکن ان کا 353 بلین ہے ڈالرز چائنا کا. لیکن ناظرین جو ان کا بجٹ ہے وہ ان کا سارا بجٹ استعمال ہو جاتا ہے جو انہوں نے محاذ کھول رکھے ہیں, پوری دنیا میں اڈے بنا رکھے ہیں, وہاں پر یوکرین کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہاں پر اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں, ملٹری ایڈ دے رہے ہیں. تو وہ سارا بجٹ جو ہے ان کا وہ ان کی آرمی کو یا ان کے ڈیفنس کو اسٹرینتھن کرنے میں نہیں لگ رہا, بلکہ یہ سارے جو محاذ انہوں نے کھولے ہیں اس میں لگ رہا ہے. جبکہ ان کا جو 353 ٹریلین ہے چائنا کا ناظرین, یہ براہ راست جو ہے وہ ان کے ڈیفنس کو مضبوط کر رہا ہے, وہ نئی ٹیکنالوجی کو لے کر آ رہے ہیں, وہ اپنے ویپنز پر انویسٹ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط کر رہے ہیں. چونکہ انہوں نے کوئی محاذ نہیں کھولا ہوا تو ان کا پیسہ کہیں لگ نہیں رہا, ان کا پیسہ پیورلی ان کے ڈیفنس پر لگ رہا ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ سارے سینیریو میں جہاں پر عجیب و غریب سی صورتحال ہے کہ چائنا جو ہے وہ بڑا زبردست پرفارم کر رہا ہے اور ڈائریکشن کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. ناظرین اسی طرح بائیڈن کے جو کہ آخری روز چل رہے ہیں, تو بائیڈن جو ہے وہ اپنا اختتام کر رہے ہیں, ایک پولیٹیکل سٹرکچر کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں. ان کی فیئر ویل کی تیاریاں بھی جاری ہیں, اور آخری جو دورہ کرنا تھا وہ اٹلی کا کرنا تھا, اٹلی کے پوپ سے ملاقات کرنی تھی. لیکن اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو کیلیفورنیا میں آگ لگی ہے, اور اس آگ کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو سوشل میڈیا پر بھی پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح ایک بہت بڑی تعداد میں نقصان ہوا ہے, اور ایک پورا سٹرکچر تباہ ہو کر رہ گیا ہے, اور ہزاروں بلین ڈالرز کا نقصان ہوا ہے. ناظرین اس کی وجہ سے بائیڈن نے جو ہے وہ اپنا دورہ اٹلی منسوخ کر دیا ہے, اور وہ اپنی صدارت کے آخری ایام جو ہے وہ امریکہ میں ناظرین گزاریں گے. اب ناظرین ٹرمپ چونکہ اپنی تیاری کر رہے ہیں اپنے چارج سنبھالنے سے پہلے, اور ان کی ترجیحات جو ہیں وہ بالکل واضح نظر آ رہی ہیں. ناظرین اب ناظرین جو ٹرمپ ہیں انہوں نے پناما بل ناظرین وہ اس کی تیاری شروع کر دی ہے پیش کرنے کی پارلیمنٹ میں. چونکہ ناظرین یہ جو پناما کینال ہے ناظرین اس کو بنیادی طور پر ہتھیانا چاہ رہے ہیں ٹرمپ, اور چونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب ہم ایک پورا ایک سائیکل اور سرکل اپنا بنائیں. تو ناظرین جو پناما کینال جو کہ انتہائی امپورٹنٹ پوزیشن پر ہے
اور یہ ایک عارضی کنال ہے، قدرتی کنال نہیں ہے، چونکہ وہاں سے اگر وہ جب کنال نہیں تھی تو آپ کو گھوم کر آنا پڑتا تھا، تو اس کنال کی وجہ سے آپ کا راستہ جو ہے وہ بڑا آسان ہو گیا ناظرین۔ تو اب ٹرمپ جو ہے اس کنال کو ہتھیانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ عملی اقدامات شروع کر دی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے میں اس کو اسٹریٹجکلی لے کر چلوں، اگر میرا کام نہ اس سے بن سکا تو پھر وہ زبردستی دھونس اور مختلف جو ان کے ہتھ کنڈے ہیں ناظرین وہ آزمائیں گے اور پناما کنال کو حاصل کریں گے۔ اسی طرح ناظرین ٹرمپ نے گرین لینڈ کو ہتھیانے کے لیے بھی ناظرین اوچھے ہتھ کنڈے شروع کر دیے ہیں ناظرین، اور جو پہلی اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی ہے وہ یہ اپنائی ہے ناظرین، گرین لینڈ جو کہ اس وقت ڈنمارک کے پاس ہے، قبضہ ہے، ڈنمارک کا قبضہ ہے، تو پہلے تو وہ چاہتے ہیں کہ ڈنمارک سے قبضہ لیا جائے گرین لینڈ کا، اس کے بعد پھر گرین لینڈ پر خود قابض ہوا جائے۔ تو ناظرین جو پہلی اسٹریٹجی اس وقت ٹرمپ کی ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے رشوت دینے کا پلان بنا لیا ہے، جو گرین لینڈ کی مقامی سیاسی قیادت ہے کہ ان کو رشوت دے کر اپنے ساتھ ملایا جائے اور اس کے بعد پھر گرین لینڈ پر قبضہ کیا جائے۔ ناظرین یہ عملی طور پر اقدامات شروع کر دیے ہیں ٹرمپ نے، اور یہ انتہائی اہم ہے، چونکہ گرین لینڈ ایک ایسا ایریا ہے ناظرین کہ وہ جس کے پاس آئے گا تو وہ مالا مال ہو جائے گا، چونکہ دنیا کے جتنے ذخائر ہیں ناظرین اس وقت وہ گرین لینڈ میں ہیں، چونکہ پہلے تو وہاں پر برف تھی، وہ برف کی وجہ سے وہ ناکارہ تھا، اب وہ جو برف ہے وہ پگھلنا شروع ہو گئی ہے، اور اس برف پگھلنے کی وجہ سے پوری دنیا کی نگاہ اسی پر ہے، امریکہ کی بھی، چائنا کی بھی، اور ناظرین جس کے پاس یہ ایریا آ جائے گا اس کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہوگی، اس کو سینکشنز کا فرق نہیں پڑے گا، چونکہ دنیا کے سارے جو ذخائر ہیں وہ اس جزیرے پر موجود ہیں، وہ نیچرل گیس ہے، وہ منرلز ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ناظرین جو کہ نایاب ہیں، اور آنے والے دور میں وہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور وہ بہت مہنگی ہے۔ تو اس لیے امریکہ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم ہر صورت میں گرین لینڈ پر قبضہ کریں، خواہ ہمیں اس کے لیے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح ناظرین ٹرمپ نے نیٹو ممالک سے پیسے مانگ لیے ہیں، اور یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، چونکہ یورپین جو کنٹریز ہیں ناظرین وہ تو پہلے ہی کرائسس کا شکار ہیں، اور خاص طور پہ جو رشیا سے وہ انرجی نہیں لے رہے، اس کی وجہ سے ان کی جو جن فیکٹریز میں ان کی پروڈکٹس بنتی تھی ان کے ریٹ بہت ہائی ہو گئے ہیں، ان کی جو انٹرنیشنل ٹریڈنگ ہے وہ متاثر ہوئی ہے، تو ان کے حالات بہت خراب ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ٹرمپ نے نیٹو ممالک سے جو ہے پیسے مانگنا شروع کر دیے ہیں ناظرین، اور اس کا بھی جو رزلٹ ہے وہ یہی آئے گا کہ جس طرح پہلے ہم نے دیکھا کہ مختلف چیزوں کی وجہ سے کشیدگی بڑھ رہی ہے امریکہ اور یورپین کنٹریز کے درمیان، اب یہ بھی ایک بنیاد بنے گی کہ چونکہ وہ تو ان کے پاس تو پیسے ہے ہی نہیں، وہ تو پہلے کرائسس میں وہ کیسے پیسے دیں گی، تو اس لیے اب یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، مین پوائنٹ ہے، جس کی وجہ سے دونوں امریکہ اور یورپین کنٹریز ہیں ان کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ ناظرین بڑھیں گے۔ اچھا، اسی طرح ناظرین یو کے اور یو ایس نے رشیا پر نئی سینکشنز لگا دی ہیں اور 8 ان کی فیکٹریز کو پر پابندی لگا دی، تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ اچھا، یہ کیا تو اس لیے جا رہا ہے کہ رشیا کو کمزور کیا جائے، لیکن اس کا نقصان جو ہے ناظرین وہ یورپین کنٹریز کو ہو رہا ہے، چونکہ وہ سستے داموں میں رشیا سے گیس اور آئل لیتے تھے، لیکن اب وہ امریکہ سے گیس اور آئل لے رہے ہیں جو کہ ان کو مہنگے داموں میں ملتا ہے۔ اس کی وجہ سے جب ایک چیز آپ کو مہنگے داموں میں ملتی ہے تو اس کی جو آپ جو چیز بنا رہے ہیں، آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کو کاسٹلی پڑتی ہے، اس وجہ سے اس کو آپ مہنگی بیچتے ہیں، اور اس وجہ سے سارا سسٹم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے ناظرین۔ اب اس کے مقابلے میں رشیا سے چائنا جو ہے وہ لے رہا ہے، انرجی لے رہا ہے اور سستی انرجی لے رہا ہے، تو وہ پہلے ہی ان کے حالات بڑے نارمل ہیں اور وہ سٹیبل ہیں، تو ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ ان کے مقابلے میں بہت سستی ہیں، جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں وہ ٹریڈ کر رہے ہیں، اس ٹریڈ سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے بڑی عجیب سی، جس سے یورپ جو ہے وہ براہ راست جو ہے متاثر ہو رہا ہے ناظرین، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یورپ اور زیادہ متاثر ہوگا۔ اسی طرح ناظرین یو کے کی اگر بات کی جائے، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ مختلف ممالک جو ہیں وہ کرائسس کا شکار ہو رہے ہیں، تو اب ناظرین یو کے میں جو گیس ریزروز ہیں وہ ناظرین بہت کم رہ گئے ہیں، اور یو کے میں حالات بہت خراب ہیں، اور میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ کس طرح وہاں پر جو حکومت ہے وہ بھی ڈگمگا رہی ہے۔ ایلن مسک، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ اپنے مرضی کی حکومتیں اور گروپ لانا چاہ رہے ہیں پوری دنیا میں، تو انہوں نے ناظرین یو کے جو پرائم منسٹر ہیں ان پر کرپشن کے الزامات لگا دیے، جس کی وجہ سے وہاں پر بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے ناظرین، اور ایلن مسک جو ہے وہ مکمل تیاری یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ریسنٹلی آئی تھی کچھ ماہ پہلے یو کے کی، اس کو جو ہے وہ گرایا جائے، اور اس کے لیے وہ
انتہائی اقدامات اٹھا رہے ہیں ناظرین. تو یہ بڑی حیران کن صورتحال ہے یو کے کی بھی کہ یو کے میں بھی جو چیزیں ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی جا رہی ہیں اور امریکہ جو ہے وہ خود اپنے جو اتحادی ہیں ان پر جو ہے تیر چلائے جا رہا ہے. اب ناظرین یورپ جو ہے وہ جناب بول پڑا ہے ایلن مسک کے خلاف اور مختلف یورپین کنٹریز نے ایلن مسک کی جانب سے جو اشتعال انگیزی کی جا رہی ہے ناظرین اس پر بات کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے ہماری سالمیت کو خطرہ پہنچ رہا ہے, ان کو باز آنا چاہیے. اچھا میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ چونکہ وہ قریبی آدمی ہیں ٹرمپ کے اور الیکشن جتوانے میں ٹرمپ کو ان کا کلیدی کردار ہے, تو اس لیے جو ایلن مسک جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب کنٹریز یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ٹرمپ کی ایما پر کیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے یہ جو خبر میرے سامنے ہے اس میں ٹرمپ اور ایلن مسک کی اشتعال انگیزی کی بات کی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ اشتعال انگیزی نہ رکی تو ہم پھر عملی اقدامات اٹھائیں گے اور ان کا جواب بھی دیں گے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ جو کل کے اتحادی تھے آج وہ ناظرین آمنے سامنے اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بیان بازی کریں. اسی طرح اسپین نے بھی ایک بیان دیا, ان کا یہ کہنا ہے کہ ایلن مسک کو چاہیے کہ وہ ٹویٹر کو نیوٹرل رکھیں, غیر جانبدار رکھیں, چونکہ اب پوری دنیا کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ ایلن مسک جو ہیں وہ ٹویٹر کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں, چونکہ ان کے پاس ایک اتنی بڑی پاور ہے, اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ وہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ دکھا سکتے ہیں, وہ حکومتیں گرا سکتے ہیں, وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اب اسی والے سے اسپین نے کہا کہ ایلن مسک کو چاہیے کہ وہ غیر جانبدار رہیں. اس طرح ناظرین جو اسپینش پرائم منسٹر انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ایلن مسک کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ہمارے اداروں پر حملے کر رہے ہیں اور ہٹلر کے جو پیروکار ہیں نازی ان کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں. ناظرین یہ اسپینش پرائم منسٹر کا بیان ہے ایلن مسک کے حوالے سے کہ وہ جو نازی ہیں جو کہ ایک مخصوص سوچ رکھتے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ مختلف یورپین کنٹریز میں مختلف گروپس کو اور پارٹیز کو ایلن مسک جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. جو حکومتیں ہیں جو ان کے خلاف اپوزیشن میں پارٹیز ہیں ان کو پروجیکٹ کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے یورپ میں اس وقت بڑی عجیب سی صورتحال ہے. اور وہ چونکہ مختلف کنٹریز میں الیکشن ہونے والے ہیں تو وہ اس حوالے سے اپنی گروپنگ کر رہے ہیں کہ جی فلاں پارٹی کو میں نے سپورٹ کرنا ہے اور فلاں پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے. ناظرین ایک اور اہم خبر ہے, زیلنسکی نے اٹلی کا دورہ کیا ہے اور جو اٹلی کی پرائم منسٹر ہیں ناظرین ان سے ایک بڑی ڈیٹیل میٹنگ کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب اٹلی جو ہے وہ ہماری مدد کرے ہمارے ایئر ڈیفنس کو مضبوط کرنے میں, تاکہ ہم جو رشیا کے حملے ہیں اس کے خلاف جو ہے وہ اسٹریٹجی بنا سکیں. اسی طرح ناظرین چائنا کے میں گرو کرنے کی بات پہلے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی. ناظرین چائنا جو ہے وہ اس وقت بہترین, پوری دنیا جو ہے وہ مختلف محاذ کھول کے بیٹھی ہوئی ہے, مختلف جنگوں میں انگیج ہے, لیکن چائنا جو ہے وہ اپنی پروگریس پر اپنے آپ کو گرو کرنے پر توجہ دے رہا ہے. ناظرین چائنا ناظرین ایک ایسی بیٹری بنائی ہے, یہ یورینیم نیو اینڈ نیوکلیئر بیٹری, جو کہ ایک بار چارج کرنے کے بعد 50 سال تک چلے گی. اس طرح ناظرین چائنا جو ہے اس نے تیز ترین ایک ٹرین چلا دی ہے جو کہ 5000 کلومیٹر پر آور کے حساب سے چلے گی. انہوں نے ایک بہت پیسنجر جو طیارہ ہے تیز چلنے والا ناظرین وہ بھی بنا دیا ہے. تو ٹوٹلی فوکس اپنی گروتھ پر, اپنی ڈیولپمنٹ پر, چونکہ ان کا مقصد ہے کہ ہم نے دنیا پر حکمرانی کرنی ہے اور اس حوالے سے ان کی اسٹریٹجی بہت اچھی ہے اور وہ بڑے زبردست ڈائریکشن میں چاہ رہی ہے. اس طرح سے طالبان کے جو مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے حوالے سے اس کو ابھی فی الوقت روک دیا گیا ہے ٹرمپ کے آنے تک. ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ہے دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہوئے گا. ناظرین آخر میں آپ کو خبر دیں گے وینزویلا کے حوالے سے, جہاں پر مڈورو جو ہے ایک بار سے پھر صدر بنے, انتخابات جیتے. ناظرین انہوں نے انتخابات جیتنے کے بعد ناظرین اب امریکہ نے اپنی مزید پابندیاں جو ہیں وینزویلا پر بڑھا دی ہیں. ناظرین چونکہ وینزویلا جو ہے وہ بڑا اہم کنٹری ہے اور یہ امریکی جو خطہ ہے ان کا ہمسایہ ہے, لیکن بالکل تکنی کا ناز اس نے نچا کے رکھا ہوا ہے. بڑی کوشش کی ہے امریکہ نے وینزویلا کو کنٹرول کرنے کی, لیکن وہ کنٹرول نہیں ہو رہا. اور یہ جو مڈورو ہے ان کو الیکشن کے دوران ان کی اسیسینیشن کے لیے بڑی کوشش کی گئی امریکہ کی جانب سے کہ کسی طرح ان کو کنٹرول کیا جائے, لیکن یہ کنٹرول نہیں کر رہے چونکہ یہ امریکہ کے ساتھ ہیں لیکن یہ دوسرے بلاک میں ہیں. یہ بھرپور چائنا کو سپورٹ کرتے ہیں, رشیا کو سپورٹ کرتے ہیں اور اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں اور فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ناظرین یہ کسی طور پہ بھی ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. انہوں نے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا ہے کہ کسی طرح ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے, لیکن بہت زبردست, بہت بہترین سٹانس ہے, کھڑے ہوئے ہیں, ڈٹ کے کھڑے ہیں,
اپنے بلاک کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور فلسطین کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، تو ان کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ ناظرین، یہ آج کی ویڈیو کا احوال تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ مختلف خبریں ہیں دنیا میں کس طرح تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، وہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ احمد فراز جو کہ کچھ دنوں کے لیے اویلیبل نہیں ہے، تو ان کی جگہ پر میں ویڈیوز کروں گا اور آپ کوشش کروں گا کہ آپ تک بہتر انداز میں معلومات پہنچائی جائے، لیکن جیسے وہ واپس آئیں گے وہ دوبارہ اس سیٹ پر بیٹھ کر آپ سے مخاطب ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔